السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لو لینگویجز کی ہم بات کریں. 5 لو لینگویجز ہیں. ہم نے شروع کیا تھا کون سی لو لینگویج تھی پہلے؟ فزیکل ٹچ، پھر ورڈز آف افرمیشن، پھر کوالٹی ٹائم، ٹھیک ہے. اس کے بعد گفٹس. اور آج ہم جو لاسٹ لو لینگویج کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹ آف سروس. اگر ہم پیرنٹس کو دیکھیں تو پیرنٹس ہر وقت کچھ نہ کچھ گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں جیسے کہ ایک HR مینیجر ہیں اور وہ بات کر رہے تھے مختلف آڈینس کے ساتھ، اور ان کو بتا رہے تھے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کسی کو ہائر کرنا ہے، انٹرویو میں پوچھ رہے تھے، اگر ہم بتائیں کہ ہم نے کسی کو ہائر کرنا ہے اور ان کی 24 آورس کی جاب ہے، ان کا کوئی ڈے آف نہیں ہے، انہوں نے ہر طرح کا کام کرنا ہے، ہر طرح کی کرائسس مینجمنٹ کرنی ہے، اور ایک انہوں نے بڑا لمبا لوڈ بتایا، اور پھر پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کتنی پے ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو شخص ہے یہ پے کے بغیر کام کر رہا ہوتا ہے سارا، تو انہوں نے کہا دیٹ از امپاسبل. اور جب پھر ڈیفائن کیا گیا کہ یہ کون سا شخص ہے جو کہ اس طرح کام کرتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مدر. وہ ایک ماں ہوتی ہے جو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے لگاتار کر رہی ہوتی ہے. اس کا کوئی ڈے آف نہیں ہوتا اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہوتے. بلکہ اکثر اوقات ماؤں کو اینڈ آف دا ڈے یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو، یا یہ کہ تم نے یہ بھی نہیں سکھایا، تم نے یہ بھی نہیں کیا. تو ہر وقت ہم ایک سرٹن سٹینڈرڈ آف پیرنٹنگ جو ہے نا اس کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے جو بات سمجھنی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکٹیولی کیسے اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام لے کر چل رہے ہیں، سارا دن ہم بچوں کے ساتھ ہی ہیں، سارا دن ہماری سوچ اپنی فیملی کے لیے ہی ہے، لیکن اس میں وہ جو انکنڈیشنل لو والا ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت سا مسنگ ہو جاتا ہے. کافی زیادہ امپورٹنٹ اس میں ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. پیرنٹس نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے جو بچوں کے ساتھ انگیج ہونا ہے، فزیکلی بھی ہونا ہے، ایموشنلی بھی ہونا ہے. اور جہاں پر آپ کی ایموشنل انگیجمنٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. آپ کے لیے بہت سے ڈیسیجنز کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. جہاں پہ آپ کو صرف پتہ ہے نا کہ میں نے فزیکلی کوئی کام کرنا ہے لیکن میرے جذبات وہاں پر نہیں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے مینج کر لیتے ہیں اور دوسروں کو مشورہ بھی دے دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہم کسی کو ملتے ہیں اور ہم اس کو بڑا ہی شاندار مشورہ دیتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ویسی سملر سچویشن آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم سے وہ سچویشن مینج نہیں ہوتی. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایموشنلی انگیج ہوتے ہیں، اور وہ ایموشنل انگیجمنٹ جو ہے وہ ہم پہ ایک پورا امپیکٹ ڈالتی ہے. اسی لیے جو پیرنٹ ہوڈ ہے، جب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے سارے ٹاسک کرنے ہیں، اس میں سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی نیند خاص طور پہ، اسی طرح آپ کا کھانا پینا، اسی طرح سے آپ کی کوئی فزیکل ہیلتھ جو ہوتی ہے جس میں ایکسرسائز شامل ہے، واک کرنا، یہ سب باتیں شامل ہیں. اگر آپ اپنی فزیکل نیڈز کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو بچے کو آپ نے ایکٹ آف سروس کے ذریعے جو کچھ بھی آپ سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، جو کام کریں وہ کام نہیں کر سکیں گے. ان کی وہ کوالٹی جو ہے نا وہ نہیں آئے گی. اور اسی طرح جو ایموشنل ہیلتھ ہے وہ بھی ماں کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مطلب ویسے تو پیرنٹس کی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تر مدرس کا یہ رول آ جاتا ہے، مدرس ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا کہ اسپاؤزز جو ہیں وہ ایک پیج پہ بچوں کو نظر آئیں. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں اور ہسبینڈ ایک اور بات کہتے ہیں. ناٹ نیسیسریلی کہ ہم ہی ہر دفعہ درست ہیں، کچھ باتوں میں ہم صحیح بات کر رہے ہیں، کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں ہسبینڈ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کو جہاں بینیفٹ ملتا ہے وہ وہاں سے اسٹرنگ کو پل کرتا ہے.
اور بچے بڑی جلدی یہ پک کر لیتے ہیں کہ کس بات پہ مدر سے پرمیشن لینی ہے، کس بات پہ فادر سے پرمیشن لینی ہے. اور اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو تو بچے یہ بھی پک کر لیتے ہیں کہ اب یہاں پر مطلب کہاں پہ دادا دادی کو انگیج کرنا ہے یا نانا نانی کو انگیج کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ان کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے بچوں کا خیال رکھنا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بچے خوش ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹنگ کا جب ہم بچوں کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ what is best for the child وہ ہو. جو بھی پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ووٹ مل جائے بچوں سے، بچے ہماری تعریفیں کر دیں، وہ غلط فیصلے کریں گے. بلکہ میں نے یہ کرائیٹیرین بھی رکھا ہوا ہے کہ جب مجھے کوئی بچہ بہت تعریف کرے نا اپنے پیرنٹس کی کہ میرے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، اور ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی آپ ہر بات پوری کر رہے ہیں تو بچے کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناٹ نیسیسریلی جو ڈیسیژنز آپ لے رہے ہیں وہ صحیح ہوں. تو آپ مینٹلی تیار رہیں کہ آپ کے بچے آپ سے خفا بھی ہوں گے، ان کو غصہ بھی آئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے کرمنل ہیں اور آپ ظالم ہیں، اور جب وہ آپ کو بتائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بہت سارے کام درست کر رہے ہیں. ہاں مطلب کرائیٹیرین بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی بچہ ہمیں صحیح بات پہ بھی بتا رہا ہوتا ہے. مثلاً کوئی پیرنٹس مار پیٹ کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں، بچے کو بہت زیادہ ٹونٹ کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی دیٹس ناٹ دا رائٹ پیرامیٹر. لیکن اگر آپ ان کے لیے بائی پرنسپل ایک صحیح ڈیسیژن لے رہے ہیں، پڑھائی کا کہہ رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر یا اسکرین ٹائم لمٹ کر رہے ہیں، ان کو کوئی ڈسپلن کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اچھی ماں نہیں ہیں، تو اٹس اوکے. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگا. یہ بات ہمیں بچوں کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اندر سے ہمارا دل پسج جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میں اپنے بچے کو سب کچھ دے دوں، اور اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں بیٹا یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے بھلے کے لیے، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. اور پھر بچہ کیا کرتا ہے، ہمیں الٹیمیٹلی کنونس کر لیتا ہے، اور جو وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بہت ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بچے پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا جو کچھ بھی میں کرنا چاہ رہی تھی. تو اپنے اندر کلیئرٹی لانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس پورے پروسیس میں ایک ٹارگیٹ اور رکھنا ہے. وہ یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے بچوں کا جو لو ٹینک ہے اس کو فل اپ کرنا ہے. ہم نے بچے کو یہ فیلنگ دینی ہے جو بھی ہم بچے کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے کہ آئی لو یو، آئی کیئر اباؤٹ یو. اچھا، اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے بچے کو مینیپولیٹ نہیں کرنا، اس کو کسی ایسے طریقے سے ڈیل کریں کہ جو میرے مطلب کا کام ہے وہ بچہ کر لے. سنسیئرٹی کے ساتھ ہم نے بچے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، پورا اخلاص ہونا چاہیے، ہم سنسیئر ہوں. ہم جب بچے سے بات کریں بچے کو وہ بات فیل ہو. جیسے میں نے ٹیچرز کو بھی یہاں بتایا ہوتا ہے کہ بچوں کو ظاہر ہے جیسے آپ پازیٹیو افرمیشن دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کسی غلط بات پہ تعریف نہیں کرنی، برائی بھی نہیں کرنی. مثلاً بچے نے کام ہی صحیح نہیں کیا، اور اگر آپ اسے کہنا شروع کر دیں گے گڈ جاب، بہت اچھا کام، ٹھیک تم نے کیا، واہ واہ، بچے کو پتا ہوتا ہے میں نے اچھا کام نہیں کیا. اس ٹائم پہ آپ خاموش رہ سکتے ہیں، یا آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اٹس اے گڈ جاب، یو کین ڈو بیٹر دین دس. آپ اسے کوئی انکریجنگ بات کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ اس کی ایج کتنی ہے اور وہ کیسا کام کر رہا ہے اور اسے کہاں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے یوزلی جو ڈیزائر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی گفٹس مل جائیں، ہمیں کوئی چیز جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے. اور اگر پیرنٹس بچوں کی مرضی کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، بچے نے یہ مانگا، بچے نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، بچے نے کہا مجھے اسکرین اس ٹائم پہ یوز کرنی ہے، بچہ ہر بات پہ رو رہا ہے اور پیرنٹس اس کو فوراً وہ چیزیں دیتے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ پرابلم یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بچہ بہت سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے اور سیلفش ہو جاتا ہے، بیکاز اس نے جو بھی ڈیمانڈ کی آپ نے فلفل کر دی. اسی لیے دیکھیں اگر سنگل چائلڈ ہوتا ہے تو یہ چیلنج بہت آتا ہے، یا چھوٹے بچے میں یہ چیلنج آتا ہے، کبھی کبھی بڑے بچے میں یہ آتا ہے.
ان دو ایکسٹریم ایجز میں کیوں آتا ہے؟ بڑے بچے کی دفعہ تو فرسٹ چائلڈ، ہمیں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، سب لوگ اس کے لیے بہت وہ پیمپرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ اس کی ہر بات مان لی جاتی ہے. دوسرے تیسرے بچے کی دفعہ ہم سوچتے ہیں اچھا بھئی اب ذرا ہم نے زیادہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب ہمتیں کم ہو جاتی ہیں. پھر بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کئی پریویلیجز مل چکے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹا بچہ آٹومیٹیکلی اس پریویلیج کی زون میں آ جاتا ہے. وہ اپنے لیے وہ بنا لیتا ہے کہ اب میں بھی یہ کام کروں گا. بچے جو ہوتے ہیں پھر اپنے آپ میں بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کریں، جو بھی بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں، جو بھی ہم انہیں کروا رہے ہوں، ہم بڑے کانشیس ہو کے کرائیں. ہم بہت کیئرفل ہوں کہ ہم نے بچوں کو سیلفش نہیں بنانا. آپ دیکھیے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہمارا جتنا یوتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک ہی بات سکھائی جا رہی ہے، کیا؟ می، مائی لائف. اب بس مجھے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. میں اب ایسی ینگ مدرس کو مل رہی ہوں، ان سے انٹریکٹ کر رہی ہوں جو سارا دن سونا پسند کرتی ہیں، رات کو جا کے سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتی ہیں اور بچے کو یا میڈ کے حوالے کیا ہوا ہے یا اپنی مدر کے یا اپنی ساس کے. ان کی دو چار تعریفیں کر کے کہا کہ آپ بچہ بہت اچھا پال رہی ہیں، آپ سنبھالیں، مجھے تو اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ یہی ایکٹیویٹی کر رہا ہے. دے آر ایڈکٹیڈ ٹو اسکرینز. اب ایسی جب مدرز آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ پھر وہ اس لو لینگویج کو کتنا غلط طریقے سے ڈیلیور کریں گی اور وہاں پہ کتنے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جب ہم نے بچے کو یہ تمام کام سکھانے ہیں تو ہم نے رول ماڈل سے ہی بننا ہے. ہر معاملے میں رول ماڈلنگ ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. اچھا، اب اصل بات کیا ہے کہ ہم نے کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں. مثلا ایک بات یہ ہے کہ بچے کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو کچھ ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ کرنی ہے، ایج اپروپریٹ کرنی ہے. اس لیے کہ جب بھی ہم سارا دن اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ہمیں کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کس ایج گروپ کا بچہ کون سا کام خود کر سکتا ہے. جو کام وہ خود کر سکتا ہے تو ہم نہیں کریں گے، ہم وہ بچے سے کروائیں گے. مثلا آپ 2 سال کے بچے کو ہیلپ کر دیں گے کھانا کھانے میں، لیکن 8 اور 10 سال کے بچے کے منہ میں نوالے نہیں ڈالیں گے. میں بہت سی ایسی مدرس کو جانتی ہوں اور ابھی تک ملتی ہوں، جب وہ مجھے اپنے بچے کے کوئی چیلنجز بتاتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 10-11 سال کا بچہ آ کر زومبی بن کر ماں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ماں اس کے منہ میں نوالے ڈالتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو پوری روٹی کھلانی ہے. اور وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک قسم کا ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے. بہت سی مدرس گلٹ کے ساتھ مسکرا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مثلا کس ایج تک بچے کو کھلانا ہے اور کس ایج تک اب بچہ خود ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے. اور اس کے لیے گوگل ایٹ یور سروس، آپ وہاں پہ اگر لکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایکٹیویٹی بچہ خود کر سکتا ہے. وہاں پر آپ نے اس ایکٹیویٹی کو نہیں کرنا. لیکن دیکھیں کبھی کبھار ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، مثلا بچہ بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، اب آپ اسے تھوڑا سا پیمپر کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہاں پر آپ نے اسے خود کھلا پلا دیا. دیٹ از ڈفرینٹ. یا کبھی کبھار بچہ کوئی ایک ایسی کچھ بھی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے وہ روٹین میں اپنے سارے کام خود کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کو میری تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تو آپ نے ہیلپ کر دی. اسی طرح ہمیں کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کون سا بچہ مثلا خود اپنا کمرہ ٹھیک کر سکتا ہے. اب اس میں ڈفرینس یہ آ جائے گا، کچھ بچے بہت صفائی پسند ہوتے ہیں، آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ شروع سے اپنے کاموں کو ٹھیک لے کے چلتے ہیں، گڈ. کچھ بچے اتنے آرگنائزڈ نہیں ہوتے، اور اگر آپ کا بچہ اتنا آرگنائزڈ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ سارا کام خود کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ بچہ کیا ہو جائے گا، وہ سیلف سینٹرڈ ہو جائے گا کہ کوئی اور آ کے میرے سارے کام کرے. لیکن اگر آپ اسے انگیج کرتے ہیں، اس کو باتیں نہیں سناتے اور آپ اس کو کہتے ہیں چلو مل کر ہم تمہارا بیڈ ٹھیک کرتے ہیں، ہم تمہاری کلازٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، اور کچھ آرگنائز باسکٹس رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں چلو تم اس میں ڈالو، میں اس میں یہ کام کرتی ہوں. یہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا، جب ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو بہت انرچ کرتا ہے. جیسے آپ کھانا بنا رہی ہیں، اب آپ کو اتنی ٹینشن ہے میں نے کھانا بھی بنانا ہے، پھر میں نے کچن بھی سمیٹنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ٹیبل بھی لگانا ہے.
پھر بعد میں اس کو ہٹانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو آپ بچوں کو اگر وہ ایج ایسی ہے کلاس 3 سے آنورڈ ہیں، آپ ان کو انگیج کر سکتی ہیں، ڈیوٹیز لگا سکتی ہیں کہ چلو آپ لوگ ٹیبل لگاؤ، میں اتنی دیر میں کھانا تیار کرتی ہوں. ایک مدر ہے جو کہ ان کے بچے تھوڑے بڑے تھے لیکن وہ بہت اوور ویلم تھی، ان کے ہسبینڈ کا بھی کوئی کرائسس تھا، پھر اس کے بعد وہ کہیں پہ جاب بھی کر رہی تھی، پھر اس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی مینیج کر رہی تھی. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر کمل میں جب رات تک بیٹھتی ہوں کہیں یا لیٹتی ہوں تو میری ہڈیاں جواب دے چکی ہوتی ہیں، میں اتنی تھک چکی ہوتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. تو میں جب ان کی روٹینز دیکھ رہی تھی تو وہ تو اوور ویلم تھیں اور کام کر رہی تھیں اور اپنے بچے کو ہر طرح کی سروس پرووائڈ کر رہی تھیں، لیکن بچے تو بہت ریلیکس تھے، ان کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی اسکرینز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کی مدر کو جب کہا کہ اچھا کون سا کام آپ کو خاص طور پہ جب آپ رات کو گھر ہوتی ہیں وہ اوور ویلم کرتا ہے؟ انہوں نے کہا برتن اتنے جمع ہو جاتے ہیں جب وہ مجھے سب دھونے پڑتے ہیں. تو میں نے ان کے بچوں کو کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب لوگ اپنی ایک ایک ڈش جس میں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں وہ دھو دیں تاکہ آپ کی مدر کو یہ ہیلپ مل جائے. تو انہوں نے جب یہ کرنا شروع کیا، بچے کہتے ہیں ہم نے سوچا ہی نہیں، مدر بھی کہتی ہے میں نے سوچا ہی نہیں کہ بچے یہ کام کر سکتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو اس سے کیا ہوا، وہ کہتی ہیں کہ 10 منٹ میں ہمارا کچن سمٹ جاتا. اٹ اونلی ٹوک اس 10 منٹس. اور پلس انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹائم بچ رہا تھا یا ایون جو کام کرنے کا وہ ٹائم ہوتا تھا اس میں ہماری آپس کی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو گئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ اچھی طرح جیل کرنا شروع کر دیا ہم نے کہ ہمیں آسانی ہو گئی. روٹین میں کیا ہوتا ہے، مدرس کیا کرتی ہیں؟ ایک تو خود کام کرتی ہیں اور جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ساتھ کیا چل رہا ہے، سلوگنز کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ میں ہی ہوں، میں تو نوکرانی ہوں اس گھر میں، اور میں فارغ ہوں، میں فالتو ہوں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، جس دن میں مر جاؤں گی نا اس دن پتہ چلے گا. اب دیکھیں نا کس کس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ بچوں کو ساری روٹینز میں لا رہے ہوتے ہیں نا تو دے آر ٹو آکیپائڈ کہ وہ بچوں کو ہر چیز سکھا دیں، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو. لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں کہ یا تو وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں یا ان کو سکھا رہے ہیں، اور ان کا اپنا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ کرپلڈ ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی سبسٹنس جو ہے نا وہ مس آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک درمیان میں سٹیپ ڈالنا ہوتا ہے، اور وہ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو کوئی کام سکھانا ہے جو ان کی ایج کے مطابق ہوگا. جب آپ نے ان کو کوئی کام سکھا دیا، اب آپ نے ان کو ساتھ کام میں شامل کرنا ہے اور ان کو ہیلپ کرنی شروع کر دینی ہے. اور جب آپ کو لگا کہ وہ کچھ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہو جانا ہے اور ان کو وہ کام کرنے دینا. یعنی ہم نے ان کے لیے وہ کام انجوائیبل بھی بنا دینا ہے، ان کو سکھا بھی دینا ہے، ان کو یہ بھی فیلنگ دینی ہے آئی ایم اے کنسرنڈ مدر، آئی ایم اے لونگ مدر، آئی کیئر اباؤٹ یو، اس لیے میں تمہیں یہ والے کام سکھا بھی رہی ہوں اور ان میں ہیلپ بھی کر رہی ہوں. تو آبجیکٹیو ہمارا یہ ہوگا کہ مجھے یہ کام بچوں کو اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں سکھانے ہیں، اور مجھے اس طریقے سے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ کام کرنا چاہے. اس میں نمازیں بھی آ جائیں گی، جیسے آپ نے پہلے بچے کو نماز سکھائی، اس کے بعد اب بچے نے پڑھنی شروع کی، کچھ عرصے بعد آپ نے نوٹ کیا اسپیشلی جب بچہ 10 سال کی ایج پہ آنا شروع ہوتا ہے، اب وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، اب وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس وقت اس کو بہت بڑا چیلنج بنائیں گی، کبھی اس کے وضو چیک کریں گی، کبھی باتھ روم سے کان لگائیں گی، کبھی کمرے سے کان لگائیں گی، کبھی بار بار کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ بچہ نماز پڑھے گا؟ اچھا جب میں مدرس کو یہ کہتی ہوں کہ اس طرح تو نماز نہیں پڑھے گا تو اگلا جواب آتا ہے تو پھر بالکل چھوڑ دوں. تو ہمیں نا اپنے آپ کو یہ پینڈولم بنانے سے روکنا ہے. پینڈولم کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک طرف جاتا ہے پھر دوسری طرف جاتا ہے. یا ہم اتنی سختی کر رہے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ دو. درمیان میں رہنا، درمیان میں کہیں پہ ہم نے چھوڑنا ہے، کہیں پہ تھوڑا سا ان کو کہنا ہے، ان کو ہلکا پھلکا کہتے رہنا نماز پڑھ لو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور ان کے لیے راستے نکالتے رہنا، اور خود رول ماڈل کرتے رہنا، اور کوئی نہ کوئی سچویشن کریٹ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ سوچیں کہ اچھا یہ کام جو ہے ہم نے کرنا ہے.
ان کے کان میں وہ آواز آتی رہے کہ یہ کام امپورٹنٹ ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سی مدرس, اف ناٹ آل, دے ول اگری ود می کہ جب آپ ینگ تھے اور آپ کی بھی مدرس آپ کو کہتی تھیں کہ یہ کام کرو اور آپ کو برا لگتا تھا اور آپ نہیں کرتی تھیں, اب آپ وہ سارے کام کر رہی ہیں. بلکہ ہم اکثر اپنی مدر کے طریقے پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح چیزیں سمیٹتے ہیں, اسی طرح رکھتے ہیں, کیونکہ وہ بات ہمارے سب کانشیس میں انٹرنلائز ہو رہی ہوتی ہے کسی لیول پہ. بلکہ اب تو امی پہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ امی نے کتنی اچھی طرح ہمیں سکھایا, حالانکہ اس وقت ہمیں کتنا برا لگتا تھا, روتے بھی تھے کہ امی ڈانٹتی رہتی ہیں اور امی کو مجھ سے محبت نہیں ہے, اور کزنز بہت اچھے لگتے تھے, فرینڈ بہت اچھے لگتے تھے, لگتا تھا کہ اور کسی کے پیرنٹس کچھ بھی نہیں کہتے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ کے سارے دن کے جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں, تو بچے اسکلفل بھی ہو جاتے ہیں. بچے کے جو ٹیلنٹس ہیں, ایپٹیچیوڈس ہیں, وہ بھی آپ ڈسکور کرتے ہیں, اور بچوں کی یونیک کوالٹیز آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. اور بچے اس طرح سے رہتے ہیں جیسے ان کو رہنا چاہیے, اپنی اپنی پرسنالٹیز کے مطابق. آپ کسی بچے کو بھی بہن بھائی کی طرح, کزن کی طرح, محلے کے بچے کی طرح, اسکول کے کسی ایکسپرٹ بچے کی طرح نہیں بنانا چاہتے. جب آپ ریلیکسڈ انگیجمنٹ کرتے ہیں بچے کے ساتھ, اس کو محبت دینے کے لیے کرتے ہیں, اس کو چیرش کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ بہت اچھی طرح سے ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو ہم نے جو بھی ڈائریکشن دینی ہے اپنے اندر کلیئرٹی رکھنی ہے, اپنے آپ کو وہ فلفلڈ رکھنا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا نا, کھانا پینا, سونا, جاگنا, تو اپنے آپ کا دھیان زیادہ رکھنا شروع کر دینا. بہت سی مدرس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک تو امیجیٹ ریزلٹس نہیں مجھے مل رہے, میں سکھا رہی ہوں, میں تھک رہی ہوں. ایک ہمیں اس کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دوسرا, جب ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں امیجیٹ ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے, تو پھر ہم جو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا حل ہے, کیا خیال ہے؟ جب تھک رہے ہوں, فرسٹریٹ ہو رہے ہوں, تو کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بریک دے دیں اور اپنی سیلف کیئر میں چلے جائیں. جیسے کبھی کبھی ہسبینڈ زیادہ سبزی لے آئیں تو ہم اس کو کاٹ چھانٹ کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں کہ اس کو بعد میں پکاؤں گی. ایون گوشت بھی زیادہ آ جائے, ہم اسے بنا کے رکھ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بعد میں, I'll manage it later on. تو اسی طرح سے کچھ سچویشنز ایسی ہیں, ہمیں امیجیٹلی تو لگتا ہے کہ یہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایز اے لائف اینڈ ڈیتھ اس وقت ڈیل کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ حالات ٹھیک ہوتے ہیں, زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کو زیادہ خراب ہونے سے بچانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو پوسٹ پون کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا فلفل کریں. ہر معاملے کو امیجیٹلی ڈیل کرنے سے ریزلٹس پھر بھی نہیں آتے, اور اسپیشلی اگر ہسبینڈ ایگری نہیں کر رہے آپ کے کسی کام سے, تو اگر ہم ہسبینڈ سے بھی لڑائی ڈالیں, بچوں سے بھی لڑائی ڈالیں, تو ہمارے جو سچویشنز ہیں وہ زیادہ بری ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ, ہم جو کچھ بھی کریں گے اور سکھائیں گے, لانگ ٹرم ریزلٹس آئیں گے. فوراً ہو سکتا ہے ہمیں رزلٹ نہ ملے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ایک لونگ ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ایموشنل لیول پہ کمیونیکیٹ نہ کرے. بچے فوراً آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نوٹ کریں, جب بھی آپ نے مزے کے کام کیے ہیں, چاہے کچن میں ان کو انگیج کر دیا, اس دن آپ کا موڈ بہت اچھا تھا, آپ تھکی نہیں ہوئی تھی, میاں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, تو آپ نے بچوں کو کہا چلو آپ براؤنیز بھی بنا لیں اور کیک بنا لیں. اب جب بچے بنا رہے ہیں تو بچے بڑے خوش ہیں, آج ان کو اماں بہت اچھی لگ رہی ہیں, اماں کو بھی بچے بہت اچھے لگ رہے ہیں. جس دن کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس دن کیا ہو جائے گا؟ اس دن اگر بچے نے ایک گلاس بھی اٹھا لیا تو ہم کہتے ہیں تم نے ضرور بار بار پانی پینا ہے. اس دن ہمیں وہ بھی برا لگے گا اور ہم بچوں کو بار بار پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں.